ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا، نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 1000 بار درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ درود پاک پڑھیے اور جنت کے قیمتی خزانے پائیے۔ ایک مرتبہ پھر ویلکم کرتا ہوں۔ پروگرام کا نام ہے کامیابی کی قیمت ادا کیجیے۔ ڈفرینٹ ایپیسوڈز میں ڈفرینٹ کامیابیوں کی قیمت سے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں، اور پروگرام کی خصوصیت کہ مفتی دعوت اسلامی مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کرم فرما ہوتے ہیں۔ آپ کو بھی مرحبا کہتا ہوں ماشاءاللہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ گویا کہ یوں کہیے کہ اتنا بڑا ہے کہ شاید کئی گھنٹوں اس پر کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے اپنے محدود وقت میں ہی کوشش کرنی ہے کہ آپ کو ہم اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مصنف بننے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے۔ کئی ایسے ہمارے ناظرین ہوں گے یا تو مصنف ہوں گے، لیکن ایک بڑی تعداد وہ ہوگی جو مصنف بننا چاہتی ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جنہیں ہم بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا جنہیں ہم بہت بڑا مانتے اور جانتے ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد رائٹرز کی ہے، مصنفین کی ہے۔ جب سے انسان ہوا تب سے کتابیں لکھی گئیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کئی ایسے مصنفین ہوتے ہیں کہ جو کتاب لیے پھرتے ہیں اور کوئی چھاپنے والا نہیں ہوتا، لیکن ایک بڑی تعداد ان کی بھی ہوتی ہے کہ جو کتاب لکھنے پر بڑی مشکل سے راضی ہوتے ہیں، پبلشرز ان کے پیچھے ہوتے ہیں کہ حضور کچھ لکھ دیجئے ہم چھاپ دیں گے۔ کئی مصنفین ایسے ہیں کہ کتابیں لکھ کر بیٹھے انتظار کرتے ہیں کہ کب بکیں گی۔ اس کے برعکس کئی مصنفین ایسے ہیں کہ جن کی کتابیں ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، بلکہ ملینز کے اندر شمار کی جاتی ہیں۔ کئی مصنفین ایسے ہوئے کہ جن کی کتابوں کو دنیا کی 100 سے زیادہ زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ ڈیفرنس کیوں ہے؟ اور اگر آپ بھی اپنے تصور میں کسی بڑے مصنف کو ویژولائز کرتے ہیں اور ویسا بننا چاہتے ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایک اچھے مصنف کو اس کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ایک مشکل ہے یا آسان ہے، اور اس کے راستے میں کیا ہرڈلز آ سکتی ہیں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ کتاب تصنیف تالیف بڑی قیمتی اور بڑی اہم شے ہے۔ اس کی اہمیت پر اگر کچھ کلام ہو جائے کہ ایک کتاب کی انسانی معاشرے میں کیا اہمیت ہے، اور ظاہر کتاب ہوگی تو اس کا کوئی نہ کوئی کاتب ہوگا، مصنف ہوگا۔ تو اگر یہ مصنفین نہ ہوں، یہ کاتبین نہ ہوں، کتابیں نہ ہوں، تو معاشرے میں کیا ایسا گیپ ہے جو پیدا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا جو بنیادی تصور ہے وہ علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ کتاب علم کے ذخیرے کو ہی کہا جاتا ہے، علم کے مجموعے ہی کو کہا جاتا ہے، ایک خاص شیپ کے اندر، ایک خاص فارم کے اندر۔ تو اب جو علم کی اہمیت ہے تو کتاب چونکہ اس علم کا ذریعہ بنتی ہے، تو کتاب کی اہمیت اسی اعتبار سے ہو جائے گی۔ اب علم کی جو اہمیت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ علم جو ہے وہ انسان کے لیے کتنا بڑا شرف ہے۔ انسان اور جانوروں کے درمیان جو بہت بڑا فرق ہے وہ علم کا ہے، تو لہٰذا جو علم کی اہمیت ہے اس سے کتاب کی جو عظمت اور افادیت ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ بحیثیت مسلمان ہم تو پڑھتے یہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، میرا اللہ پر ایمان ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان ہے، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے۔ تو کتاب وہ چیز ہے کہ جو ہمارے ایمانیات میں داخل ہے،
یعنی جو خدا کی کتابیں ہیں، جو خدا کی نازل کردہ کتابیں ہیں، وہ ہمارے ایمانیات میں ہیں۔ تو اب وہ ہیں تو خدا کی کتابیں، لیکن خود کتاب کا ہونا جو ہے وہ بذات خود ایک شرف والی اور ایک قدر والی چیز ہے۔ پھر اس کے ساتھ قرآن پاک کے اندر ہی فرمایا گیا نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور اس کی جو وہ اس کے ساتھ لکھتے ہیں، فرشتے اس کے ساتھ لکھتے ہیں یا علماء اس قلم کے ساتھ لکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قلم کی اور قلم کے لکھے ہوئے کی قسم بیان فرمائی۔ تو اب قلم جو لکھتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کتاب ہے، وہ اسی علم کو مکتوب کی صورت میں کرتا ہے۔ تو لہٰذا دینی اعتبار سے بھی ہمارے دین میں کتاب کی جو عظمت اور اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ دوسری بات کہ خود کتاب جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کے اندر جو اپنا رول پلے کرتی ہے، تو اب وہ یوں سمجھ لے کہ جس قوم میں کتابیں ہیں وہ قوم زندہ ہے، اور جس قوم سے کتابیں نکل گئیں وہ قوم فنا ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کتابوں کے ذریعے ہی کسی قوم کی تاریخ محفوظ ہوتی، ہم کتاب کے ذریعے ہی جانتے ہیں کہ اس قوم کی ہسٹری کیا تھی۔ اگر ہم نے اسلام کی پوری تاریخ کو پڑھنا ہے تو ہمارے سامنے اس کا ماخذ کیا ہے، ہمارے سامنے اس کا سورس ہے، سورس آف انفارمیشن ہے، وہ کیا ہوگا؟ ہم سیرت کی کتابیں پڑھیں گے، ہم جو ہے وہ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے، ہم حدیث کی کتابیں پڑھیں گے۔ ان سب کتابوں سے اسلام کی پوری تاریخ ہمارے سامنے آئے گی۔ تو مسلمانوں کی تاریخ جو ہے وہ کتابوں کے ذریعے۔ اچھا، اسی طرح دوسری قوموں کے احوال ہیں۔ جس قوم کے اندر کتابیں ہیں اس قوم کی سابقہ زندگی محفوظ ہے، ورنہ وہ ختم ہے، وہ ضائع ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، کتابیں جو ہیں وہ علم اور معرفت کا منبع ہے، کہ علم و معرفت یا تو افراد سے ملتا ہے اور یا کتابوں سے ملتا ہے۔ افراد تک رسائی آج کے زمانے میں بطور خاص سب کی نہیں ہے، لیکن کتابوں تک رسائی جو ہے وہ بڑی آسان ہو چکی ہے۔ آپ کو دنیا کے ہر موضوع پر ایک نہیں ہزاروں لاکھوں کتابیں بآسانی دستیاب ہوتی۔ آپ اس سے جتنا نالج گین کرنا چاہیں، جتنا نالج حاصل کرنا چاہیں، آپ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ کتابیں جو ہے وہ لوگوں کی فکر سازی کرتی ہیں کہ ان کے اندر شعور بیدار کرتی ہیں، ان کے اندر سوچ پیدا کرتی ہیں، ان میں احساس کو جنم دیتی ہیں، ان کا جو ذہن ہے اسے وسیع کرتی ہیں۔ تو یہ کتابوں ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ پھر کتابیں جو ہیں وہ آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان کراتی ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر کتابیں جو ہے وہ صحیح کے طور پہ لکھی جاتی۔ خاص طور پہ اگر ہم اپنے دینی پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہمارے ہاں جو کتابیں ہیں وہ قرآن حدیث کی تشریح، تفسیر اور تعبیر کے لیے لکھی جاتی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی دنیا میں جو کتابیں ہیں، خواہ وہ سماج کی بہتری کے لیے ہے، وہ اخلاق کی بہتری کے لیے ہے، تو جو قوموں کے اندر جو شعور بیدار ہوتا ہے اس میں کتابوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ کتابوں سے انقلاب آئے، کتابوں سے دنیا کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں۔ کتابوں کے ذریعے ہی وہ شخص کے جو کچھ نہ تھا وہ اتنا بڑا بن گیا کہ دنیا اس کے پیچھے چلنے والی ہو گئی۔ تو کتاب نے ہمیشہ زندگی کے اندر ایک بھرپور کردار ادا کیا ہے، ادا کر رہی ہیں اور ادا کرتی رہیں گی۔ کسی بھی قوم کی ترقی کا مدار وہ کتابوں پہ ہوتا ہے، خواہ وہ مادی ترقی ہے، خواہ وہ اس کی روحانی ترقی ہے۔ روحانی ترقی کے اندر بھی کتابیں ہی جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ گائیڈ کرتی ہیں، اور اسی کے ذریعے لوگوں میں شعور پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی مثال آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت اگر آپ دنیا کی قوموں کو آپس میں کمپیئر کریں، ان کا تقابل کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں جس قوم میں کتابیں زیادہ ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرنا زیادہ ہے، وہ قوم ترقی پہ ہے، اور جن قوموں کے اندر کتابیں کم ہیں اور کتابوں کا مطالعہ کم ہے وہ قوم تنزلی کا شکار ہے۔ تو کتابوں کے ذریعے ترقی ہوئی اور کتابوں کے نہ ہونے سے تنزلی ہوئی۔ اتنا بڑا ڈیفرنس ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ مفتی صاحب، کیا مصنف بھی چھوٹا بڑا ہوتا ہے؟ کیونکہ مصنف تو مصنف ہے، اور اگر اس کا کوئی معیار ہے تو وہ بھی بیان ہو جائے، کیونکہ ہم ناظرین کے لیے ظاہر پروگرام کرتے ہیں، تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون بڑا مصنف ہے، یا کس طرح سے کوئی بڑا مصنف ہو سکتا ہے؟ کین وی میجر دیٹ کہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا کیا؟
مصنف کا بڑا ہونا ویسے تو لوگوں میں ایک معروف ہو جاتا ہے کہ فلاں بہت بڑا مصنف ہے، لیکن کس وجہ سے ہوتا ہے؟ بہرحال لازمی بات ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی تو سبب ہوگا کہ کسی کو یہ کہا جاتا ہے یہ بہت بڑا مصنف ہے، اور کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے چھوٹا موٹا مصنف ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ جو وجہ فرق ہے آخر کوئی تو ہوگی۔ بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے، ایک عام کرائٹیریا تو یہ ہے کہ جس نے زیادہ لکھا وہ زیادہ بڑا مصنف ہے۔ صحیح، لہذا جن کی کتابیں زیادہ ہیں، جن کے کتابوں کے صفحات زیادہ ہیں، تو وہ بڑے مصنف شمار کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں تو مثال کے طور پہ آپ علامہ نووی، علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ بدر الدین عینی، امام غزالی، علامہ ابن جوزی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، اور اس طرح کے اور علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ بڑے بڑے نام ہیں جو اسلامک جو ہے وہ فیلڈ کے اندر اسلامک سبجیکٹس کے اوپر جو لکھنے والے ہیں، تو یہ بڑے مصنف شمار کیے جاتے ہیں۔ تو اب ان کے بڑے مصنف قرار دیے جانے کی ایک وجہ یہ نہیں کہ صرف یہی وجہ ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی کتابوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اچھا، علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ کی کتابوں کی تعداد تو شاید 250 یا اس سے کچھ زیادہ ہے، لیکن اس کی جو جلدیں بنتی ہیں وہ شاید 2000 بنتی۔ اچھا، امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتابیں بھی جو ہے وہ تعداد میں کوئی 100 یا اس سے کچھ زیادہ ہوں گی، لیکن اس کے اندر احیاء العلوم جیسی کتاب ہے، اور اس میں جو قرآن پاک کی ان کی تفسیر ہے جو ملتی نہیں آج، 40 جلدوں میں تھی۔ واہ، ٹھیک ہے، علامہ عسقلانی اور علامہ عینی علیہم الرحمہ کی کتابیں مل جاتی ہیں۔ امام نووی کی کتابیں جو ہے وہ اگر آدمی کسی لائبریری میں رکھے تو ایک کونے سے لے کے وہ اگلے کونے تک انہی کی کتابیں چل رہی ہوتی ہیں، کیا بات، اتنی بڑی کتابیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتابیں بھی ایسی کہ آپ فتاویٰ رضویہ شریف اگر رکھتے ہیں تو 33 جلدیں جب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں سے لے کے وہاں تک پہنچتی ہیں۔ اسی طرح علامہ نبہانی علیہ رحمہ کی کتابیں کئی جلدوں پہ ہیں اور کئی 100 کتابیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے کثرت تعداد۔ تو ایک وجہ تعداد کی کثرت ہوتی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بہت پرانے بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، ان کی کتاب تھی 1000 جلدوں میں، 1000 جلدیں، 1000 والیومز، 1000 واو، جلدوں میں وہ کتاب تھی۔ دنیا جہان کے علوم و فنون انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر اللہ، جمع کر دی ہے۔ کیا بات ہے، تو اتنے بڑے مصنف گزرے۔ یہ تاریخ بغداد پڑھیں تو وہ اتنی بڑی کتاب ہے۔ تاریخ دمشق ہے علامہ ابن عساکر علیہ رحمہ کی، وہ ماشاءاللہ کتاب دیکھ کے آدمی کہتا ہے کہ اس کو زندگی میں پڑھ بھی لیں گے۔ جی، اچھا، اسی طرح امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، تو فرمایا کہ میں نے تاریخ 30,000 صفحات میں لکھی۔ واو، تو پھر میں نے دیکھا کہ لوگوں کی ہمتیں جو ہے وہ تو بہت کم ہو گئی ہیں، تو پھر میں نے اسے تقریباً جو ہے کوئی 10 گنا اس کو مختصر کر دیا۔ تو اللہ اتنی اکبر، بڑی کتابیں انہوں نے لکھی۔ وہ مختصر بھی اتنا وہ طویل تھا، مختصر، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے کثرت تعداد کے اعتبار سے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اس کتاب کی افادیت، اس کا جو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے وہ بہت ہی بڑا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے الفقہ الاکبر، یا امام طحاوی علیہ رحمہ کی، وہ ان کی تو خیر ویسے بھی بڑی کتابیں ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر ہی کہ ان کی جو کتاب ہے عقیدہ طحاویہ، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ ویسے بھی بڑے مصنف ہیں، لیکن ان کی کتاب ہے عقیدہ نصفیہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن اپنی پرفیکشن، اپنے کمپریہنسو ہونے میں، جامع ہونے کے اندر اور کامل ہونے کے اندر وہ اتنی شاندار کتابیں ہیں کہ وہ ایک کتاب ہی ان کو بہت بڑا مصنف بنا دیتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور کوئی کتاب نہ لکھتے، صرف اگر ان کی کیمیائے سعادت ہی ہوتی نا، تو یہ سنگل کتاب ہی ان کو بہت بڑا مصنف بنا دیتی۔ تو جس کتاب کی افادیت بہت بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے، تو وہ بھلے ایک ہی کتاب، لیکن وہ ایک کتاب بھی انہیں بڑے مصنفین میں شامل کر دیتی ہے۔ سیاہ ستہ لکھنے والے جو بزرگ ہیں، جی، ویسے تو تقریباً ہر ایک کی کوئی نہ کوئی متصل دوسری کتاب بھی ہے، جی، لیکن امام بخاری علیہ رحمہ کے بڑا مصنف ہونے کے لیے صرف بخاری شریف کا، بخاری کافی، کچھ اور نہ بھی کرتے زندگی میں، حالانکہ تاریخ کبیر بھی ان کی ایک بڑی کتاب ہے، ٹھیک ہے، صحیح، لیکن ان کے لیے تنہا کافی ہے۔ امام مسلم کے لیے صرف مسلم شریف ہی کافی ہے۔ امام ترمذی کی اور بھی ہیں، کتاب العلل ہے ان کی، لیکن ان کے لیے تنہا ترمذی شریف کافی ہے۔ تو یوں ایک کتاب ان کے لیے کافی۔ اچھا، اس کی ایک بہت بڑی اگر مثال دیں جی، تو اس کی بہت بڑی مثال بنے گی علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔
مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف، کتابیں اور بھی ہیں ان کی، لیکن آپ باقی سب کتابوں کو اگر سائیڈ میں کر کے صرف مثنوی کو سامنے رکھ کے علامہ جلال الدین رومی علیہ رحمہ کی عظمت کو دیکھیں تو آپ کو کہیں گے بہت بڑے مصنف ہیں یہ۔ ایسا ہے اچھا، اسی طریقے سے مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، جی ویسے تو ان کی دوسری کتابیں بھی ہیں، جی لیکن اگر اور ان کی کوئی کتاب نہ ہوتی اور صرف یہ ان کے مکتوبات شریف ہوتے تو یہ مکتوبات مجدد الافسانی تنہا یہ انہیں یوں کہہ لے تاریخ میں زندہ رکھنے کے لیے اور بڑے مصنفین کے صف میں شامل کرنے کے لیے کافی۔ تو یوں جو ہے وہ کتاب کی افادیت جو ہے یہ بھی مصنف کو بہت بڑا بنا دیتی ہے، اس کی تاثیر بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز ہوتی، کسی مصنف نے اپنی کتاب میں کوئی ایسا آئیڈیا پیش کیا جو اس سے پہلے کسی نے پیش نہیں کیا، اب ان کی وہ چیز اتنی شاندار ہوتی ہے کہ ان کا وہ موضوع، اس موضوع پر ان کے دلائل، ان دلائل کی حسن ترتیب، یہ سب چیزیں اسے بڑا مصنف بنا دیتی ہیں۔ اب اسی کے اندر آپ لے رہے ہیں امام غزالی علیہ رحمہ ہی کی کتاب ہے، جیسے بڑے مصنف ہونے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، جی ان کی اور کوئی کتاب نہ ہوتی، صرف یہ تحافت الفلاسفہ ہوتی جو فلاسفہ کے رد میں انہوں نے لکھی۔ تحافت الفلاسفہ آج تک دنیا کی مانی ہوئی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے، واہ فلسفے کے رد پہ ان کی کتاب ہے۔ تو یوں ایک کتاب، لیکن اس میں جو ان کا علم، جو ان کے دلائل یہ سامنے آئے، اس نے ان کو بڑے مصنفین میں شامل کر دیا۔ تو یوں کہہ لے تعداد کہیں معتبر ہوتی ہے، کہیں جو ہے اس کا معیار بہت اعلیٰ ہوتا ہے، کہیں اس کا آئیڈیا اور سبجیکٹ بہت اعلیٰ ہوتا ہے، کسی جگہ اس کی تاثیر ہوتی ہے، کسی جگہ اس کی افادیت ہوتی ہے۔ تو مختلف اسباب ہوتے ہیں جو مصنف کو بڑے مصنفین کے صف میں شامل کر دیتے ہیں۔ سوال بھی مصنف سے ہی ہو اور وہ مصنف کے جس نے بہت کچھ پڑھا ہو، بہت کچھ لکھا ہو، تو پھر جواب جو ہے وہ ایسا ہی شاندار ہوگا۔ سائنسی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض سائنسدان ایسے ہیں کہ جن کا کوئی ایک ہی فارمولہ ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی فارمولہ نہیں ہے، لیکن وہ فارمولہ اتنا بڑا ہے کہ اس نام کو آج تک جو وہ زندہ کیا ہوا ہے۔ کئیوں کی تحقیقات ہیں سائنسی اعتبار سے، ایک یا دو تحقیقات ہیں، لیکن وہ صدیوں سے جو ہے وہ پائنیئر کہلاتے ہیں اور وہ بڑے رائٹرز اپنے فیلڈ کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو تھا ایک اوور ویو چھوٹا بڑا ہونے کے اعتبار سے۔ اب مفتی صاحب، آپ نے شروع میں بھی اظہار فرمایا کہ کتاب کی اہمیت اور زمانہ اور قوموں میں، تو تھوڑا سا اگر اس پر بھی بیان ہو جائے کہ تاریخ میں اب کیا سمجھتے ہیں کہ کس زمانے میں سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئیں اور کس ایریے میں زیادہ لکھی گئیں؟ جب ہم ورلڈ وائڈ ایک بات کرتے ہیں تو ایک بیسک کویسچن دماغ میں آتا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کا واقعی ایک تعلق ہے، تو آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، کتابوں کا جو ہے نا کہ کس زمانے میں زیادہ کتابیں تھیں اور کس علاقے میں زیادہ کتابیں تھیں، اس سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا کریڈٹ دین اسلام کو ہے اور مسلمانوں کو ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ آپ اسلام سے پہلے کی کتابیں اگر آپ جو ہے جمع کریں تو ان کی تعداد جو ہے وہ 100، 200، 400، 500 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ ارسطو، افلاطون، سقراط، بقراط، ان کی جو کتابیں ہیں مختلف موضوعات پہ، سیاست پہ، اخلاقیات پہ، جمہوریت پہ، ان چیزوں پہ، وہ چند کتابیں ہیں، لیکن صحیح۔ چونکہ وہ افادیت کے اعتبار سے اپنے زمانے میں بہت بڑی تھی تو ان کو بڑے مصنفین شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تاریخ میں بہت کم کتابیں ملیں گی۔ تاریخ کے اوپر ایک کتاب ہے، اب وہ میں نے کتاب ایک مرتبہ پڑھنے کی کوشش کی، تاریخ کی سب سے پرانی کتاب اسے شمار کیا جاتا ہے، وہ پتہ نہیں کتنے، یعنی کوئی 2-2.5 ہزار سال پرانی کتاب تھی۔ صحیح۔ اب وہ پڑھنے سے پلے ہی نہ پڑے کہ یہ کیا لکھا ہوا، کیسے ترتیب لکھا ہوا، کیسی ہے اس کی؟ ایک تو ہمیں نہ وہ علاقہ پتہ، نہ وہ لوگ پتہ، نہ ان کے جو کلچر تھا وہ پتہ، اس کو پڑھنا بڑا مشکل تھا۔ تو اب وہ جو خاص کوئی تاریخ کا طالب علم ہوگا تو اس کو تو سمجھ آ جائے گی، لیکن ہمارے لیے اس میں مشکل تھی۔ صحیح۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتابوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، بہت زیادہ تھی تو حکمت یونانی، یعنی کہ فلسفہ یونان، اس موضوع کی کتابیں زیادہ تھی، اور باقی جو سائنس یا میتھ، ریاضی وغیرہ کے اوپر جو تھی وہ چند ایک کتابیں تھیں۔ لیکن جب اسلام آیا، اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد اور مسلمانوں کے تحریر کے، کتاب کے تصنیف کی فیلڈ میں آنے کے بعد جو کتابیں پھیلنا شروع ہوئیں،
جو کتابیں بڑھنا شروع ہوئی ہیں وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ زمانہ تابعین سے، ویسے تو جو ہے وہ زمانہ صحابہ کے اندر بھی کچھ کتابیں لکھی گئیں، احادیث کے مجموعے وغیرہ تیار کیے گئے، لیکن اس کے بعد پھر جو علامہ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، اور پھر یہ والے جو بزرگ آئے امام ابن ابی شیبہ اور امام عبد الرزاق وغیرہ، پھر اس کے بعد جو ہے آگے والا امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام محمد، اور پھر ساتھ میں امام بخاری، امام مسلم، پھر یہ والی جو 2-3 صدیاں ہیں، اس میں اتنی کتابیں لکھی گئی کہ وہ دور پوری تاریخ انسانیت کا کتابوں کی پرورش، کتابوں کی تصنیف، کتابوں کے لکھے جانے، اس کے بڑھنے پھیلنے کے اندر سب سے بڑا زمانہ قرار دیا گیا۔ فلسفہ یونان کی کتابیں، سائنس کی کتابیں، دیگر چیزوں کی کتابیں، یہ سب جو ہے نا یہ ٹرانسفر ہوئیں عربی زبان کے اندر، اچھا، کیونکہ بنو عباس نے باقاعدہ بیت الحکمت کے نام سے ایک پورا ایک سینٹر بنایا تھا، جیسے ہمارا المدینۃ العلمیہ ہے نا، ایک تصنیفی ادارہ ہے، جی، تو یہ تو تصنیفی ادارہ اور انداز کے اندر ہے، وہ والا بالکل اور انداز میں تھا، لیکن اس میں جو تراجم کا کام شروع ہوا، دنیا جہان کی کتابیں اور علوم یہ عربی زبان کے اندر منتقل ہوئے، اور یہ منتقل کرنے والے مسلمان تھے۔ سبحان اللہ، پھر اس کے بعد جو 4 امام تھے اور محدثین تھے اور مفسرین تھے، اب مفسرین جو ہے وہ اپنی فیلڈ کے اندر کتابیں لکھنے لگ گئے، صحیح، انہی شروع کی صدیوں کے اندر امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، اچھا حدیث والے اپنی فیلڈ میں لگ گئے، انہی کے اندر یہ مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، امام بخاری، مسلم، ترمذی، یہ سارے کے سارے آ گئے۔ اچھا اسی زمانے میں فقہ کی طرف آ جائے تو فقہ کے اندر ادھر امام محمد، ادھر امام شافعی، اور ادھر امام احمد کے شارحین، امام مالک کے شارحین، پھر وہ والے بننا شروع ہو گئے، اسی سے قانون، اسی سے قضاء، اسی سے نظام زندگی والی چیزیں آنا شروع ہو گئی، پھر سماج کے اوپر اور ان چیزوں پہ لکھا جانا شروع کیا گیا، یعنی علوم ایجاد ہوئے، سبحان اللہ، مسلمانوں نے ایجاد کیے، اور ایک ایک علم کے اندر، ایک ایک کتاب کے اندر، اور ایک ایک فیلڈ کے اندر علم بھر دیا، واہ، اور وہ علم پھیلتا پھیلتا جو ہے وہ یہاں بغداد سے چلا اور یورپ میں پہنچا، سبحان اللہ، کیونکہ یورپ کے اندر جو اسپین تھا، اندلس، یہاں پر جو قرطبہ کا جو علاقہ تھا، تو یہاں پر جو کتابیں پہنچی اور علم پہنچا وہ مسلمان ہی لے کر گئے، اسی لیے قرطبہ جو ہے وہ دنیا کے اندر علم کا مرکز رہا۔ صحیح، تو اب قرطبہ علم کا مرکز رہا، اچھا ادھر پھر یہیں سے، یہ بغداد شریف سے ہی علم جو ہے وہ کہاں گیا؟ نیشاپور، سمرقند، بخارا۔ اب یہ عجم کے علاقے، وہ یورپ کا علاقہ ہے، یہ عجم کا علاقہ ہے، یہ عرب کا علاقہ ہے، تو یوں مسلمان جو ہے انہوں نے کتابیں جو ہے وہ اپنے ہر دور کے اندر لکھی۔ زمانے کے اعتبار سے آپ کہیں گے تو یوں کہہ لیں کہ اسلام کے آنے کے بعد کوئی صدی کتابوں سے خالی نہیں، سبحان اللہ، کوئی سال کتابوں سے خالی نہیں، مجددین، مفسرین، محدثین، فقہا، صوفیہ اور اصولی اور متکلمین، منطقی، فلسفی، متکلمین، یہ سب ہر زمانے میں، ہر سال میں پائے جاتے تھے، واہ، اور کتابیں جو ہے وہ دھڑا دھڑ جو ہے نا وہ علم کے دریا بہتے رہے۔ ماشاء اللہ، باقی علاقے کے اعتبار سے بات کریں تو یہاں پر بھی یہی ہے، جہاں اسلامی حکومت کا مرکز تھا وہ کتابوں کا مرکز تھا۔ واہ، بہت خوب، بغداد کو لیں، کتابوں کا مرکز۔ جب بغداد کو تاتاریوں نے تباہ کیا تو جو کتابیں انہوں نے جلائیں، ان کتابوں کی تعداد اتنی تھی کہ ان کتابوں سے دریائے دجلہ کا پانی جو ہے وہ سیاہ ہو گیا تھا، کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے، روشنائی کی وجہ سے۔ یعنی لاکھوں کی تعداد میں کتابیں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ جلا کے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ دریا برد کر دی۔ تو اسلام کا مرکز، مسلمانوں کی حکومت کا مرکز بغداد تھا، تو بغداد کتابوں کا مرکز تھا۔ بلکہ مجھے یاد آیا ایک وہ یورپ کا ایک واقعہ ہے، اس کا اسپین کا، اندلس کا، 2 شہر تھے، ایک قرطبہ اور ایک شاید اشبیلیہ تھا، تو اس کے نا 2 علماء کا آپس کے اندر کسی بات پہ تکرار ہوئی کہ بھئی ہم تم سے آگے ہیں، انہوں نے کہا ہمارا شہر تم سے آگے ہے۔ جو قرطبہ کے عالم تھے نا، انہوں نے فرمایا کہ یار بات یہ ہے کہ تمہارے اور ہمارے شہر میں فرق یہ ہے کہ ہمارے شہر میں اگر کوئی گویہ مرتا ہے تو اس کے انسٹرومنٹس، آلات موسیقی بکنے کے لیے تمہارے شہر میں آتے ہیں،
اور تمہارے شہر کے اندر اگر کوئی عالم فوت ہوتا ہے تو اس کی کتابیں بکنے کے لیے ہمارے شہر میں آتی ہیں. یہ فرق ہے ہمارے شہر میں تمہارے شہر میں. تو اچھا کوفہ جو ہے وہ مرکز بنا تو کوفہ کتابوں کا بھی مرکز تھا. دمشق حکومتوں کا مرکز بنا تو دمشق کتابوں کا بھی مرکز تھا. دلی جو ہے یہ جو ہے وہ حکومتوں کا مرکز بنا تو کتابوں کا بھی مرکز تھا. اسی طرح جو ہے وہ اور یہ استنبول ہے، نیشا پور ہے، سمرقند ہے، بخارا ہے. اب سمرقند ہے، اب وہ تیمور بادشاہ تھا بڑا ظالم، لیکن جو علم کا اس کو وہ تھا، دنیا بھر کے علماء کو جو ہے وہ وہاں پر جمع کرتا تھا. تو جہاں جہاں اسلامی حکومتیں گئیں وہاں وہاں علم گیا، وہاں وہاں مصنفین پہنچے، وہاں وہاں کتابیں پہنچی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. یہ سن کر اتنا یعنی کہ مزاج کو جو ہے وہ ایک تازگی ملتی ہے. اور ناظرین سے عرض کروں گا بہت ساری کتابیں ایسی ہوں گی جن کے نام آپ نے پہلی مرتبہ سنے ہوں گے، کئی بار سنے ہوں گے، لیکن یہ ہماری ہسٹری ہے اور یہ ہمارا وہ سنہری دور ہے کہ جسے ہمیں یاد رکھنے کی اور اب دوبارہ زندہ کرنے کی اور اس میں اپنی کوشش جو ہے وہ شامل کرنے کی حاجت اور ضرورت ہے. ہماری ہسٹری بہت تابناک ہے، بہت کچھ کیا مسلمانوں نے، اور دنیا کو علم تقسیم ہوا تو اسلام کے در سے تقسیم ہوا. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق خیر عطا فرمائے اور ہم جو کوشش کر سکتے ہیں وہ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب ہو. مفتی صاحب اب بڑھتے ہیں. اتنا کچھ مسلمانوں نے کیا اور ہو سکتا ہے ناظرین میں سے بھی کچھ پر تولتے ہوں اور سوچتے ہوں کہ یار کاش میں بھی تو ایک مصنف بن سکتا ہوں، یا آج کے سلسلے میں کسی کا ذہن بن جائے کہ مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے، جب ہماری تاریخ میں اتنا کچھ ہوا تو چلو میں بھی کچھ زور آزمائی کر لوں. تو کیا ایک مصنف بننا آسان ہے یا مشکل ہے، یا جو بھی ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ از اٹ ایزی ٹو بی اے رائٹر، یا اس کے لیے بھی بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں؟ آج کے زمانے میں مصنف بننا پچھلے زمانوں کے مقابلے میں آسان ہے. اچھا چلو، گڈ نیوز. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف بننے کے پیچھے جو بنیادی فیکٹرز ہیں، جو عناصر ہیں کہ جن کے جمع ہونے سے ایک مصنف وجود میں آتا ہے، وہ آج کے زمانے میں آسانی سے دستیاب ہیں. اچھا، جیسے ہم اگر آپ مثال کے طور پہ لیں تو اگر یہ پوچھا جائے جی آج بزنس کرنا زیادہ آسان ہے یا پچھلے زمانے میں آسان تھا، صحیح. اور امپورٹ ایکسپورٹ آج کے زمانے میں آسان ہے یا پچھلے زمانے میں آسان تھی، تو ہم یہ کہیں گے کہ بھی آج کے زمانے میں تجارت میں اور سائنس کے اندر اور یہ جو ہے ٹرانسپورٹیشن کے اندر اتنی آسانیاں آ چکی ہیں کہ آج کے زمانے میں کاروبار کرنا زیادہ آسان ہے. صحیح. میں اگر امریکہ میں کاروبار کرنا چاہوں تو مجھے محنت کرنی پڑے گی، لیکن میں یہاں سے بھی آن لائن کرا کے میں امریکہ میں کاروبار کر لوں گا. اچیویبل ہے. لیکن اگر یہی آج سے آپ 500 سال پہلے سوچیں، 500 سال پہلے تو وہ امریکہ کا پہلے تو اس کی پیمائش ہی کرتا رہے گا، کتنی بارشیں وہاں تک کی ہوتی ہیں، تو جانا بڑا مشکل. مصنف بننے میں بھی یہی معاملہ ہے. دیکھیں مصنف کے پیچھے کیا چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں جو مصنف کی آپ قیمت کہہ لیں یا مصنف بننے کی بنیادی جو سیڑھیاں کہہ لیں. ڈیمانڈس اور ریکوائرمنٹس ہیں اس کی، آپ وہ سمجھ لیں. سب سے پہلے نمبر پہ ہے مطالعہ، اسٹڈی. مصنف کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ اس کا مطالعہ بہت زیادہ ہو، زیادہ نہیں بہت زیادہ ہو، اور جس موضوع پہ اس نے لکھنا ہے اس موضوع کے اعتبار سے. اب وہ جس علم کے اندر بھی اس نے لکھنا ہے، اور یہ جو مطالعہ ہے یہ کوئی مہینے 6 مہینے سال کا نہیں ہوتا، زندگی کا ایک بڑا حصہ اس کو دینا پڑتا ہے. آپ سمجھیں کہ اگر کسی ایک فیلڈ میں اچھا مصنف بننا ہے تو اچھا مصنف بننے کے لیے سب سے پہلی چیز تو مطالعہ ہے، یعنی علم ضروری ہے اور علم کا ذریعہ مطالعہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے پھر مطالعے کے ساتھ جس زبان میں آپ نے لکھنا ہے اس زبان کی مہارت یہ ضروری ہے، کیونکہ زبان کی مہارت نہیں ہوگی تو اچھی سے اچھی علم والی بات بھی اتنے پھیکے اور کمزور سے انداز میں پیش ہوگی کہ وہ تصنیف لوگوں میں قبولیت حاصل کر سکے، یہ بڑا مشکل ہے. لہذا زبان کے اوپر مہارت. اچھا پھر زبان کی مہارت جو ہے وہ بھی کوئی سادہ چیز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے اس زبان کے بہت ساری کتابیں پڑھ لی تو زبان کی مہارت ہو گئی. زبان کی جو گرامر ہے وہ ایک جدا چیز ہے، جو اس کی ووکیبلری ہے یہ ایک اور چیز ہے، جو اس کے مترادفات ہیں، سینونمز ہیں، وہ ایک اور چیز ہے،
پھر جو اس کے الفاظ کی جملوں کی بندش ہے وہ ایک اور چیز ہے، اس زبان کے جو محاورے ہیں جو روزمرہ ہیں وہ ایک اور چیز ہے، پھر اس زبان کی جو فصاحت و بلاغت ہے، اس کا جو ادب ہے، جو اس کا لٹریسی ایک لیول ہے، ایلوکوینس جسے کہتے ہیں وہ ایک اور چیز ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جس کو آتی ہیں تو اس کی تصنیف میں اتنی ہی خوبصورتی ہوتی اور وہ تصنیف اتنی ہی زیادہ قبول بھی ہوتی ہے۔ پھر زبان کے ساتھ اب اس کے بعد اگلی بات آ جاتی ہے کہ محض علم اور زبان یہ دو چیزیں نہیں ہیں، خود اس مصنف کی اپنی سوچ، اپنا تجزیہ، اپنے تجزیے کی صلاحیت، اپنی اس کے اوپر تنقید، اپنا اس میں سے قوت استنباط کہ اس میں سے وہ اخذ کیا کر رہا ہے، کانٹینٹ مواد تو پہلے سے موجود ہے، اس نے اس میں سے کیا ڈیرائیو کیا، اس نے اس میں سے کیا حاصل کیا۔ تو یہ جو اس کا اپنا تخیل اور قوت استنباط ہے یہ بھی ایک بہت بڑا اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے۔ پھر اس کے ساتھ اب اس کی پریکٹس، کہ پریکٹس نہیں ہوگی تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوگا۔ بجا تو پریکٹس ہوگی، پہلے کچھ کمزوری ہوگی، پھر مضبوطی آئے گی، پھر بہتری آئے گی، پھر بہت بہتری آئے گی، پھر ایک پرفیکشن آ جاتی ہے، کمال آ جاتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ مسلسل اس کی محنت، مشق اور کوشش اور تجربہ یہ اسے جو ہے وہ ایک اچھا مصنف بنا دیتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کسی سے رہنمائی لینا یہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی خامیاں رہ جاتی ہیں کہ جو پھر پوری زندگی جو ہے نا اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو اس کے لیے رہنمائی ضروری ہوتی ہے تاکہ جہاں جہاں کسی بھی اعتبار سے، خواہ وہ مواد کے اعتبار سے کمزوری ہے یا دلیل کے اعتبار سے کمزوری ہے یا زبان کے اعتبار سے کمزوری ہے یا اس کو پیش کرنے کے اعتبار سے کمزوری ہے، اسے حل کیا جا سکے۔ تو لہذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں آدمی مستقل مزاجی کے ساتھ ایک عرصہ دراز تک کرتا رہتا ہے تو پھر جا کے ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایک اچھا مصنف بن سکتا ہے اور پھر اچھی تصنیف لوگوں کو دے سکتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ایک بڑا جنرل سا یا بیسک سا کویسچن کہیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو مصنف ہیں، بظاہر یہ سارے انگریڈینٹس ان کے اندر پائے جاتے ہیں، ماہر بھی ہیں، زبان بھی جانتے ہیں، کریٹیو بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک کی کتاب بہت مشہور ہو جاتی ہے اور کسی کی کتاب اسی درجے کی نظر تو آتی ہے لیکن مشہور نہیں ہوتی۔ اس کے پیچھے کیا فیکٹر ہوتا ہے؟ کیا یہ اس کو ہم فقط یہ کہیں گے کہ من جانب اللہ ہے، یا کوئی اور بھی ایسے اللہ کے ظاہر سارے کام اسی سے ہیں لیکن ظاہری اسباب کے اعتبار سے بھی کوئی فرق ہوتا ہے؟ بعض کتابیں اتنی مشہور اور ایک زمانے تک نہیں، صدیوں تک، دہائیوں تک مشہور، اور اسی درجے کی ایک کتاب جو ہے نا وہ بس 500,000 تک گئی۔ بالکل ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیں، من جانب اللہ ہونا تو یقینی بات ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اور یعنی کہ وہ تو ہمارا جو عقیدہ ہے اس حوالے سے۔ باقی یہ ہے کہ ایک کتاب بڑی مشہور ہو جاتی ہے، دوسری کا کچھ بھی نہیں بنتا، تو بعض اوقات تو اسے بددعا ہی ہوتی ہے مصنف کو۔ لیکن اس سے ہٹ کر جو فیکٹرز ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، کتاب کی شہرت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جو کچھ اختیاری ہیں، کچھ غیر اختیاری ہیں۔ جو غیر اختیاری ہیں اس کے پیچھے بھی بہرحال کچھ نہ کچھ اختیار ضرور ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اگر مصنف بذات خود بہت مشہور ہوگا تو اس کی کتاب بھی مشہور ہو جائے گی۔ بڑا مصنف جو ہے جب اس کی کوئی کتاب آتی ہے تو اس کا، جسے کہتے ہیں نا، کتاب نہیں بکتی مصنف بکتا ہے۔ صحیح، یہ جملہ بالکل کتابی مشہور ہے۔ دنیا کے اندر مشہور ہے کہ کتاب نہیں بکتی مصنف بکتا ہے۔ تو مصنف کا نام جو ہے وہ کسی کتاب کی بہترین ہونے کی دلیل بن جاتا ہے۔ لہذا مصنف کی شہرت جو ہے وہ کتاب کو بکوا دیتی ہے، خواہ وہ کیسی بھی کتاب ہو۔ لیکن بہرحال مصنف کسی وجہ سے ہی مشہور ہوتا ہے تبھی اس کی کتاب بکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ادھر ادھر کی ہانکتا رہے اور اس کا نام بھی بن جائے اور کتاب بک جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات تو مصنف کی شہرت۔ دوسری بات ہوتی ہے کہ جس وقت اس نے کتاب لکھی وہ اس وقت کا تقاضا تھی۔ ایک زمانے میں لوگ کسی ایسی مصیبت کا شکار ہیں جیسے کسی جگہ پہ غربت بے تحاشا ہے، لوگوں کو غربت سے نکلنا ہے۔ اب اگر اس وقت کوئی آدمی غربت سے نکلنے کے طریقے
اس موضوع پہ کتاب لکھ دے تو یوں سمجھ لیں کہ غریب نہیں امیر بھی خریدنا شروع کر دے گا اسے. صحیح. وہ بولے گا چلے میں غربت سے نہیں نکلوں گا لیکن جہاں ہے وہاں سے تو اوپر جاؤں گا میں کچھ, اور اوپر جاؤں. ٹھیک ہے, وہ اس کے اوپر ہے. تو جو وقت ہوتا ہے بعض اوقات وہ بہت زیادہ اس کے اندر اہم ہوتا ہے. دینی اعتبار سے دیکھیں تو دیکھیں رمضان المبارک کے مہینے کے قریب آپ کو نماز روزے کی کتابیں جو ہے یہ بڑی آسانی سے جو ہے مشہور ہو جائیں گی کہ اس کا یہ وقت ہے. لیکن اگر آپ رمضان کے قریب آ کے اور آپ جو ہے نا وہ کتاب مثال کے طور پہ قربانی کے بارے میں شائع کر دیں تو اس کا مشہور ہونا بڑا مشکل ہے. تو وقت کیا ہوتا ہے نمبر 2. نمبر 3 یہ ہوتا ہے کہ خود کتاب کا اسلوب اتنا خوبصورت اتنا شاندار ہوتا ہے کہ ایک بندہ پڑھتا ہے 10 کو بتاتا ہے. کتنی کتابیں ایسی ہیں کہ جو ایک آدمی دوسرے کو ریفر کرتا ہے کہ یار آپ فلاں کتاب پڑھو, آپ فلاں کتاب پڑھو. لوگوں کو اس موضوع کی تلاش ہوتی ہے, کتاب ان کو جب ایک ملتی ہے تو پھر وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے. تو کتاب کا اسلوب مثال کے طور پہ ایک موضوع پہ مشکل کتابیں, لوگ چاہتے ہیں آسان کتاب ہو. اب آسان کتاب مارکیٹ میں آئی نا تو ہر بندہ دوسرے کو بول رہا ہوگا جو پڑھنے کا ذوق رکھنے والے نا کہ یار اس موضوع پر یہ کتاب پڑھ لو آپ, تو لوگ اسے بڑے شوق سے پڑھیں گے. تو یہ جو کتاب کا اسلوب انداز ہے اس کا بھی بڑا عمل دخل ہے. چوتھے نمبر پہ اسی اسلوب کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اسلوب کے بعض ایسے لیولز ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اس طرح کی چیز بڑی پسند ہے. مثال کے طور پہ کسی کو اگر مزاح پسند ہے تو اب جو مزاح کی کتاب آئے گی اور واقعتاً اگر اس میں اچھا مزاح ہوگا تو لوگ اسے بہت خریدیں گے. اچھا تصوف پسند ہے لوگوں کو کہ یار اخلاق جو ہے وہ اچھے ہوں, قلبی احوال اچھے ہوں اور ذرا آسانی کے ساتھ ہی نیک بن جائیں, صحیح. تھوڑا سا اس طرح کا موضوع چاہیے. تو اب اگر اس زمانے میں کوئی آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ کے لیے اللہ کا مقرب بننا اور نیک بندہ بننا جو ہے وہ بڑا آسان ہے, آپ صرف اپنی زندگی کے مین ایریاز کو دیکھ لیں, آپ اپنی سوچ کو دیکھ لیں, اپنی عبادات کو دیکھ لیں, اپنے فیملی کے ساتھ آپ کا جو ریلیشن ہے اسے دیکھ لیں, اپنی معاشرت دیکھ لیں, حلال حرام کے لقمے کی طرف آپ توجہ کر لیں تو آپ جو ہے وہ نیک بھی بن جائیں گے, مقرب بھی بن جائیں گے. اور اب اسے جتنا سمپلیفائی کر سکے اور جتنا اس کو ایزی کر سکے تو لوگ اس کو اتنا زیادہ پڑھنا شروع کر دیں گے. تو کتاب کا جو اسلوب اس اعتبار سے ہوتا ہے وہ بھی لوگوں پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے. ایک اور بہت بڑی چیز کہ جس سے عام طور پہ غفلت جو ہے وہ بہت بڑا ڈیفرنس پیدا کرتی ہے وہ ہے اس کتاب کی پراپر تشہیر. کسی کتاب کی ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ اس سے یوں کہہ لے کہ زمین سے آسمان تک پہنچا دیتی ہے. ایک اعلیٰ سے اعلیٰ کتاب جو بڑے خراب پیپر میں چھپی, جو بڑی بھدی سی لکھائی میں چھپی, جو ٹیڑھے میڑھے سے الفاظ میں چھپی, جس کا صفحہ بالکل ردی اور اخبار کا صفحہ ہے, تو اس کی طرف اٹریکشن نہیں ہوگی. یہ ہے پبلشر کے اعتبار سے. بعض اوقات ایک پبلشر اتنا مشہور ہے کہ اس کی چھاپی ہوئی کتاب کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں. دنیا کے اندر بڑے بڑے ادارے ہیں جن کے نام ہے کہ یار اگر اس ادارے کی کتاب ہے تو ابھی یہ خرید لو, ٹھیک ہے. دینی دنیا کے اندر جو ہے ہم بیروت کے بہت سارے مکتبوں کے نام لیتے ہیں, یار اس کی کتاب ہے تو بڑی اچھی ہوگی, اس میں غلطیاں نہیں ہوں گی. تو ایک یہ والا فیکٹر ہوتا ہے. اچھا اب پھر کتاب کی جو چھپائی ہے, جو پرنٹنگ ہے, یہ اس کی ساری چیزیں تھی جو میں نے عرض کی ہیں کہ پرنٹنگ کے اندر اس کا ٹائٹل پیج کیسا ہے, اس کا پیج کیسا ہے, اس کے اندر کی سیٹنگ کیسی ہے. اب کئی مکتبے ایسے ہیں کہ یعنی میں خود آپ کو بتاتا ہوں کہ کئی مرتبہ کتاب کا صرف اس کی جو بائنڈنگ ہے نا, اس کی جلد, اسے دیکھ کر کتاب خرید لیتا آدمی. بہت مرتبہ ایسا ہوتا, کتاب اتنی خوبصورت جلد اس کی, اتنا خوبصورت ٹائٹل ہے, اس کا آدمی خرید لیتا ہے. اچھا کھولا تو پیج اتنا خوبصورت ہے اس کا, یا جو ہے اس کے اندر جو اس کی سیٹنگ ہے, فارمیشن جسے کہتے ہیں, وہ اتنی پیاری, تو اس کی وجہ سے خرید لیتے. ہمارے اس کی مکتبۃ المدینہ کی کتابیں اس وقت الحمدللہ اس لیول کی ہیں کہ اس کا پیج بھی کتاب بکواتا ہے, اس کی فارمیشن بھی بکواتی ہے, اور اس کی جلد ہے, اور جلد کے اوپر جو لکھائی ہے, ہر شے ماشاءاللہ آؤٹ کلاس جو ہے وہ بنتی ہے اور وہ نکلتی ہے. میں نے ابھی کچھ دن پہلے معرفت القرآن جو 3 جلدوں میں آئی ہے, پہلے 6 جلدوں میں تھی, 3 جلدوں میں لفظ بلفظ ترجمہ ہے قرآن, اب یہ غالباً انڈونیشیا سے چھپ کے آیا, ملائیشیا سے چھپ کے آیا. وہ اتنا خوبصورت, یعنی میں اس کو دیکھوں پر یار اتنا خوبصورت چھاپا ہوا, تو کہنا کہ صراط الجنان بھی وہیں سے چھپ کے آئی.
تو اتنا ماشاءاللہ اچھا چھپا ہوتا ہے. اور ایک چیز جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہے ایڈورٹائزمنٹ. جی ہمارے ہاں ایڈورٹائزمنٹ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، حالانکہ ایڈورٹائزمنٹ کتاب کو یوں کہہ لے کہ 10 گنا زیادہ بکوا دیتی ہے. ایک کتاب اگر پاکستان میں لاہور میں لکھی گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا. مجھے ایک مصنف ملے جی تو میں نے ان سے نا ایسے ہی کہہ دیا، تو میں نے کہا حضرت کچھ تصنیف کرے، کچھ اس طرح کا کچھ ہونا چاہیے. کہہ رہے ہیں الحمدللہ میں نے بہت کتابیں لکھی ہیں. میں نے کہا اچھا. تو انہوں نے نا ان کے وہ خادم ساتھ ہیں تو کہا یار دکھاؤ نا ذرا. میرے سامنے انہوں نے ماشاءاللہ اتنی ساری کتابیں رکھ دی. میں نے کہا حضرت مرحبا، بڑی خوشی ہوئی آپ کی کتابیں ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں آپ، یعنی میرا آپ سے سوال ہے، میرے جیسا بندہ جی جو دن رات کتابوں میں رہتا ہے اور جو کتابیں خریدتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، عاریۃً لے کے بھی پڑھتا ہے، مجھے آج تک یہ نہیں پتا کہ آپ نے کتابیں لکھی. اللہ اکبر. تو اب آپ بتائیں کہ آپ کی کتاب کون خریدے گا؟ صحیح. اگر یہ کہیں کراچی میں ہوتی تو مجھ تک پہنچ جاتی. تو آپ کی تشہیر کا پرابلم ہے، ایڈورٹائزمنٹ کریں. تو مارکیٹنگ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے نا، یہ تو آج کی دنیا میں یوں کہہ لے کہ کتاب کی پبلسٹی کے لیے روح ہے. ایسا ہی ہے ماشاء اللہ. باتیں بہت ساری ہیں، مختصر چند چیزیں اور ایڈ کر لیتے ہیں. آپ کا پسندیدہ مصنف، مشکل ہوگا کسی ایک کا نام لینا، چلیں ایک یا دو تین جو بھی آپ کو کہنا چاہیں. چلیں 3 کے نام لے دیتا ہوں میں. ایک تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن، دا موسٹ فیورٹ اعلیٰ حضرت علی رحمہ ہے. دوسرے نمبر پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی موسٹ فیورٹ میں. اور تیسرے نمبر پہ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پہ اور اولیاء کرام کے فضائل پہ ان کی اکثر کتابیں ہیں. تو یہ 3 مصنفین وہ کہہ لیں کہ میرے موسٹ فیورٹ ہیں. ماشاء اللہ. آخر میں مفتی صاحب کیا مشورہ دیں گے؟ مصنف بننا چاہیے یا اتنا مشکل کام ہے چھوڑ دیں؟ اور تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ ایک اچھا مصنف بننے کے لیے کیا 1-2 سال لگیں گے یا 5-10 سال لگیں گے؟ اگر آج کوئی کہتا ہے کہ یار چلو مفتی صاحب نے جو کہا ہے کسی اچھے موضوع پر میں تحریر کی طرف آگے بڑھتا ہوں، تو کچھ تو ایسا بتائیں کہ حوصلہ بھی ہو، یا کرنا ہی نہیں چاہیے؟ دیکھیے ہر ایک کو تو مصنف بننے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. اب یہ نہیں کر سکتے کہ آپ سالن کے اندر اتنی ساری مرچیں ڈال دیں، یا بولے یار نمک کی وجہ سے جو کہ بڑا مزہ آتا ہے نا تو زیادہ ڈالیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا. تو ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک کا ایک بیلنس ہوتا ہے. کتابوں کا ایک بیلنس ہے، وہ اسی کے مطابق ہی ہوں گی. تو لہٰذا ہر ایک مصنف بن بھی نہیں سکتا، ہر ایک کو بننا بھی نہیں چاہیے، ہر ایک کو بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جو ضروری کام ہے وہ ہر ایک کو کرنے چاہیے، اور یہ جو کام ہے کہ جس میں کچھ افراد کا کرنا کافی ہو جاتا ہے تو وہ کچھ ہی کرے تو بہتر ہے. ہاں جس کو اپنے اندر صلاحیت اس طرح کی نظر آئے تو وہ ضرور بنے. لیکن بھرپور محنت کرنے کے بعد بھی کوئی شخص 5 سال سے پہلے اچھا مصنف بن جائے تو کم از کم میرے لیے اس کا تصور کرنا بڑا مشکل ہے. بھرپور محنت، وہی مطالعہ، یہ وہ سب ملا کے 5 سال کے بعد جا کے اس کی تصنیف جو ہے وہ ایک اچھا رنگ دینا شروع کرے گی. اس سے پہلے الفاظ کا مجموعہ ہوگا لیکن کوئی بہت یونیک قسم کی تصنیف قرار دے، یہ بڑا مشکل ہے، سوائے ان چند لوگوں کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اعلیٰ درجے کی صلاحیت عطا کی. ماشاء اللہ. مفتی صاحب آپ کے نزدیک اسلامک ٹاپکس پر آر دیئر انف بکس اویلیبل ان دا مارکیٹ یا بہت بڑا گیپ ہے؟ میرے خیال کے اندر بے تحاشا گیپ ہے، بے تحاشا گیپ ہے. اسلامک موضوعات کے اوپر یوں کہوں گا کہ اگر 100 کتابیں ہونی چاہیے تو 10 ہیں، 90 نہیں. اللہ اکبر. 10 ہیں، اتنا 90 بڑا نہیں ہے. gap ہے. اتنی بڑی ہر فیلڈ کے اندر، تفسیر کے اندر بھی، حدیث کے اندر بھی، تصوف کے اندر بھی، اخلاقیات کے اندر بھی، ایمانیات کے اوپر بھی، عقائد کے اوپر بھی، ہر موضوع کے اوپر آج کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق جتنی کتابیں ہونی چاہیے اتنی کتابیں ہرگز نہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک اس کمی کو بھی پورا فرمائے، اسباب پیدا فرمائے، اور جو لوگ اس کے اہل ہیں وہ اس کام میں اور محنت کریں، کوشش کریں، تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑے ثواب جاریہ کا باعث ہو سکتا ہے. لیکن آخری بات کر کے پروگرام کو ختم کروں گا کہ جہاں یہ اتنا بڑا نفع بخش کام ہے اتنا ہی سینسیٹیو بھی ہے کہ اگر کتاب کے اندر کوئی ایسی بات آپ نے تحریر کر دی جس پر شرعاً گرفت ہے، پکڑ ہے، تو وہ جہاں جہاں جائے گی تو ظاہر ہے آپ کی ذمہ داری کے مطابق آپ سے سوال ہو سکتا ہے. تو یہ ضرور عرض کروں گا کہ آپ کچھ بھی لکھیں، چاہے خالص دینی موضوع پر لکھنے والا تو عموماً عالم ہوتا ہے، علماء سے اس کا مربوط رہنا ایک اوبویس سی بات ہوتی ہے. لیکن اب کوئی دنیاوی بات بھی لکھنے جا رہے ہیں، کسی سائنسی تحقیق پہ بھی آپ تحریر کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں،
कम अज़ कम किसी एक आशिक रसूल मुफ्ती साहिब को या आलिम साहब को एक नज़र ज़रूर दिखा दें, क्योंकि ये जहाँ जितना बड़ा सवाब जारिया का बाइस हो सकता है, वहीं उतना बड़ा गुनाह जारिया का बाइस भी हो सकता है। जहाँ एक किताब पॉजिटिव इनकलाब ला सकती है, वहीं पर एक तहरीर मुआशरे को बर्बाद भी कर सकती है। तो जो भी लिखें, खा एक लाइन लिखें या पूरी किताब लिखें, शरई रहनुमाई ले लें। इंशाअल्लाह इससे आपकी आखिरत और दुनिया दोनों महफूज रहेंगी। हमने कोशिश की कि तसनीफ़ व तालीफ़ से मुतल्लिक़ कुछ ना कुछ बुनियादी बातें कर ली जाएँ। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में एक नया मौजू होगा, एक नई बात होगी। अगर आप उस मौजू से मुतल्लिक़ मज़ीद गौर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारा अगला एपिसोड ज़रूर देखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। है गर हौसला कदम तो बढ़ा, तू चलना शुरू कर तो फिर देखना, नजर तुझको आएगा रास्ता